الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوسرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط 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 فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ الله لها خلقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار يعني أوسرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول قد هل من مزيد ثلاثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أخرجه البخاري. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آپس میں مخاصمہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا جنت اور جہنم کا۔ جہنم نے کہا اوسرت بالمتکبرین والمتجبرین، میں خاص کر دی گئی ہوں تکبر کرنے والوں کے لیے، اکڑ پھوں دکھلانے والوں کے لیے۔ وقالت الجنت، اور جنت نے کہا مالی، مجھے کیا ہو گیا، لا يدخلنی، میرے اندر نہیں داخل ہوئے، الا ضعفاء الناس وسقطهم، کمزور لوگ اور معاشرے میں لوگوں کی نگاہوں سے گرے ہوئے لوگ۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک نے دونوں کے درمیان محاکمہ کیا۔ جنت سے فرمایا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء من عبادی، میں رحم کروں گا تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا اپنے بندے میں سے۔ وقال للنار، اور اللہ نے دوزخ سے فرمایا کہ انما انت عذابی، تو میرے قہر و غضب اور عذاب کی جگہ ہے۔ اعذب بک من اشاء من عبادی، میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں گا اپنے بندوں میں سے عذاب دوں گا۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلْؤُهَا، اور اے جنت اور اے جہنم، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ تم دونوں کے پیٹ کو میں بھر دوں گا۔ فَأَمَّا النَّارُ، جہاں تک کہ دوزخ کا تعلق ہے، فَلَا تَمْتَلِئُ، دوزخ نہیں بھرے گی، حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ، یہاں تک کہ حق جل مجدہ اپنا قدم پاؤں ڈال دیں گے۔ فتقول، تو جہنم کہہ پڑے گی قطن قطن قطن، بس بس بس۔ فَهُنَاكَ تَمْتَلِئُ، حق جل مجدہ کے قدم کے ڈال دینے کے بعد یہ بھر جائے گی۔ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، اور جہنم سکڑ کر کے ایک دوسرے میں چمٹ جائے گی، لپٹ جائے گی۔ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، اور اللہ عز وجل اپنی مخلوق میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ بے گناہوں کو جہنم کو بھرنے کے لیے ڈال دے۔ وَأَمَّا الْجَنَّةُ، اور جہاں تک کہ جنت کا تعلق ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ عز وجل يُنشِئُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا، اللہ پاک قیامت کے دن اپنی کمال قدرت سے ایک مخلوق کو پیدا کریں گے، ایک کثیر تعداد کو، جن کو پیدا کر کے جنت میں ڈال کر کے جنت کو بھر دیا جائے گا۔ یہ روایت دوستو میں نے دو پڑھی آپ کے سامنے، یہ دونوں بخاری نے نقل کیا ہے کتاب التفسیر کے اندر اور کتاب التوحید کے اندر۔ اس حدیث میں چند چیز سمجھنا چاہیے۔ پہلے آپ اسی مسجد میں اسی مقام پہ سن چکے ہیں کہ کائنات عالم میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، خواہ وہ مخلوقات ہمارے شعور میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کے اندر روح ڈالا ہے، اور تمام مخلوقات کے اندر اللہ تعالی نے شعور بھی ڈالا ہے۔ کیا ڈالا ہے؟ روح بھی ڈالا اور شعور بھی ڈالا۔ روح کا بھی تقاضا ہے، شعور کا بھی تقاضا ہے کہ گویائی اور نطق بھی عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات عالم میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب اپنے زبان حال سے اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہیں، خواہ وہ تسبیح ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، خالق اپنے مخلوق کی زبان بھی جانتا ہے، خالق اپنے مخلوق کی تسبیح بھی جانتا ہے، اور خالق اپنے مخلوق کی تسبیح اور تحمید کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ اچھا بابا، تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی۔ دوسری چیز حدیث کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جنت اور جہنم آپس میں ان کی مخاصمت ہو گئی، ان کی بحث ہو گئی، ان کے آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ جہنم نے کہا
اپنے بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اوصرت بالمتکبرین والمتجبرین، دیکھو میں بڑی ہوں، یعنی میری شان جی میری تو نہیں ہے، شاید آپ کی ہوگی جی، سمجھ گئے؟ جہنم نے کہا کہ میری مونچھ بڑی، کیوں؟ دنیا میں جتنے بے ایمان مونچھ والے ہیں سب میرے اندر۔ فرعون کہاں ہے؟ بول بابا۔ شداد، قارون جی، نمرود، امیہ بن خلف، صفوان بن وائل، ارے بول بابا، عاص بن وائل، ابو لہب، ابو جہل، دنیا کے جتنے بگ بدماش ہیں، اللہ کے دشمن اور رسول کے باغی، جہنم کہے گی میں نے آج سب کو پکڑا ہوا ہے۔ لہذا میرے اندر بڑے ملٹی ملینئر لوگ ہیں، میرے اندر بڑے بڑے ٹیررسٹ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس گیسٹ ہاؤس کے اندر بڑے بڑے پی ایم ہوں گے جی، وہ کہے گی کہ بھائی ہمارے گیسٹ ہاؤس میں تو آج بڑے بڑے بدماش لوگ ہیں۔ لہذا مکان کی بلندی کا پتہ لگتا ہے مکین سے، یعنی رہائش کس کی ہے؟ جس کی رہائش ہوگی اس اعتبار سے اس مکان کی جی نگاہ میں لوگوں کے بڑائی ہوگی۔ تو جہنم نے کہا کہ دیکھ بھائی جنت، میں بڑی ہوں کہ میرے اندر ہر وہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ سب آج یہی ہے، ہر وہ جو رسول کا باغی ہے وہ یہی ہے، ہر وہ جو قرآن کو مٹانے کے لیے نکلا تھا وہ سب یہی ہے، لہذا میں تو ہوں بڑی۔ یہ اس گفتگو کو سنا کس نے؟ جنت نے، کہ جہنم کہہ رہی ہے اپنے بحث میں کہ میں بڑی ہوں اس لیے کہ بڑے بدماش لوگ سب میرے پاس ہیں۔ اچھا بھائی، اس سے ایک اندازہ ہوا کہ بدماش ویسے بھی نہیں بننا چاہیے جی جی، اس لیے کبھی جو کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا ہو نا آپ کی، تو آپ یہ نہ کہنا کہ اچھا یار میں تم کو دیکھتا ہوں، یہ کبھی نہ کہنا جی، کبھی یہ مت کہنا کہ دیکھ دبئی میں تو نہیں لیکن کراچی میں میں تجھے دیکھ لوں گا، شاید رب قادر ہے کہ کراچی جانے سے پہلے تجھے سوناپور پہنچا دے۔ یہ مت کہنا کہ بنگلور جانے سے چل تو ہندوستان میں دیکھ لیتا ہوں تجھے، کیا پتا کہ آپ پلین میں اڑنے کے بجائے لوگوں کے کندھے پہ جنازے کی شکل میں قبرستان میں پہنچ جائیں جی۔ شور تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج ان کی لحد کا بھی پتہ نہیں۔ شور تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج ان کی لحد کا بھی پتہ نہیں۔ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ اللہ ہم میں سے ہر شخص کے بچوں کو نیک بنائے بھائی۔ پتہ نہیں کس زبان سے کہتا ہے یہ کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ اللہ بچائے بھائی۔ اچھا بھائی، تو جہنم نے کہا یہ گفتگو، ابھی جنت کیا جواب دے جی؟ جنت کیا جواب دے؟ جنت نے کیا جواب دیا سنو۔ جنت نے بجائے جہنم کو کچھ کہنے کے یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنمی اپنی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جنتی، ارے حدیث سمجھ لو نا بابا،
یہ تقریر تھوڑے نہ کرنے آتا ہوں میں، تقریر تو یہاں روزانہ قاری صاحب کے ایک مولانا صاحب کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ علماء کی علم میں برکت عطا فرمائے۔ جنت جہنم کو جواب نہیں دے رہی ہے، جنت اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے بندے کبھی بھی کسی سے نہیں ٹکراتے، اگر کوئی اہل دنیا ان سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو بجائے ٹکرانے کے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جنت کہہ رہی ہے مالی، جنت کہہ رہی ہے مالی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی مالی۔ ارے مجھے کیا ہو گیا میرے رب کہ میرے اندر کون لوگ ہیں جی؟ ضعیف۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ لا يدخلنی الا ضعفاء الناس، مسکین، ضعیف، کمزور، لاغر، نہتھے جی، وسائل سے الگ تھلگ، وسقطہم، اور لوگوں کی نگاہ میں جن لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، جی جی، جنتی کون لوگ ہیں؟ لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی جی کوئی حیثیت نہیں۔ محدثین نے لکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نگاہ سے گرے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کی نگاہ میں بلند ہیں، اللہ کی نگاہ میں معزز ہیں، اللہ کی نگاہ میں مکرم ہیں، اللہ کی نگاہ میں مزکا ہیں، لیکن معاشرے میں کوئی بھی آدمی گھاس ڈالنے کو تیار نہیں، ٹھیٹھ اردو میں، یعنی پارٹی ہوگی آج کل بڑے لوگوں کے ہاں جی تو اپنے لیول کے لوگوں کی دعوت کریں گے۔ آپ بیٹھے ہوں گے بہت سارے لوگ، مجھے معاف کر دیجئے گا، کیا بولتے بھائی؟ اپنی کیٹیگری، ہاں اپنے لیول، یعنی معلوم یہ ہوا کہ ملینئر کی دعوت کر رہا ہے، ملینئر فقیر جنتی کی دعوت نہیں کر رہا ہے۔ ارے رمضان ہے یار، اپنی پارٹیوں میں دیکھ لینا، کیوں مجھے دیکھتے ہو گھور کر کے جی؟ اگر قیامت میں رب ذوالجلال آپ پیسے والوں سے پوچھ لے گا کہ ٹھیک ہے تو نے اپنے مال کے کیٹیگری کے مقابلے کے لوگوں کو تو نے دعوت دیا تھا، کیا یہ بتا کہ ایمان کے سطح کے لوگوں سے جن کا تعلق رب ذوالجلال سے تھا، کیا ان کو بھی تو نے دعوت دی تھی افطار کی؟ جی کوئی بھی نہیں بلاتا، رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں، پیسے والے پیسے والوں کو بلا لیتے ہیں، بزنس مین کو بلا لیتا ہے، ڈاکٹر کو بلاتا ہے، انجینئر کو بلاتا ہے، اور ہر لیول کا آدمی اپنی ہی، ارے کچھ رسول اللہ کے امت کے فقراء کو بھی بلا لو جن کا دل کا تعلق رب ذوالجلال سے ہے۔ مسلم نے روایت ہے رب اشعش اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا ابرہ۔ میری امت میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو پراگندہ حال ہیں، غبار آلود ہیں جی، مدفوع بالابواب، کسی پیسے والے کے دروازے پہ اگر چلا جائے تو وہ کہے تجھے یار سلیقہ بھی نہیں، دروازے سے ہٹ کر کے رہا کر یار۔ مدفوع بالابواب، لوگ دروازے سے بھگا دیں ان کو۔ لیکن سنو محمد الرسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ شخص جس کو اس آدمی نے اپنے دنیا سے دروازے سے بھگایا ہے، اس کے دل کا تعلق رب ذوالجلال سے اتنا خطرناک ہے کہ اللہ پہ کوئی بات کہہ دے تو اس کی جو بات ہوگی وہی اللہ کی مشیت بن جائے گی۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر قسم کھا لے تو اللہ اس کو پورا کر دیں گے۔
मुहद्दिसीन ने एक वाकया लिखा जो मैं सुना चुका हूं कभी आपको, कि रमजानुल मुबारक का दिन है, हजरत बिलाल मौजूद हैं। बिलाल ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहरी में खजूर तनावुल फरमा रहे हैं। बिलाल ने कहा या रसूलल्लाह सेहरी का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आप तो साहिब वही हैं, आपको जिब्राइल इत्तला देते हैं कि सेहरी का वक्त है या आपने खजूर खा लिया। दोबारा फिर खाने की कोशिश की, फिर बिलाल ने कहा कि या रसूलल्लाह सेहरी का वक्त खत्म हो गया, आपने फिर खा लिया। जब तीसरे खजूर को खाने की कोशिश की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो बिलाल की जबान से निकल गया वल्लाहि या रसूल अल्लाह कत्तल अल फज्र। क्या कहा? वल्लाह, अल्लाह की कसम ऐ अल्लाह के रसूल के सुबह सादिक हो गई। आपने फरमाया बिलाल तूने कसम खाई, अल्लाह ने तेरे कसम को पूरा कर दिया और तुलूए सादिक हो गया, खजूर मुंह से निकाल के उगल दिया। ये कौन है? कौन है? बिलाल। अच्छा भाई, तो ये हदीस समझो। तो जन्नत ने अल्लाह ताला से फरियाद की कि अल्लाह क्या बात है, हमारे अंदर तो कमजोर लोग हैं, मिस्कीन लोग, जिनको शाम को भी अफ्तार के वक्त कोई अच्छा शरीफ आदमी पैसे वाला एहतमाम के साथ मस्जिद में आके उसको खजूर नहीं देगा, ऐसे लोग हैं। अब सुनिए, अल्लाह ताला फरमाएंगे हालत, हाँ अल्लाह ने क्या कहा, सुन बाबा सुन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लिल जन्नति अंति रहमती, कहा सुनो जन्नत जहन्नम बड़ी नहीं है, अंति रहमती, तू मेरी रहमत की जगह है। और आपको पता है, साबका बातों की बुनियाद पर लंबा मत मुझे ले जाइए, कि कायनात आलम में अल्लाह की जात के बाद सबसे बड़ी चीज क्या है जी? अरे बोलिए भाई। रहमती वसिअत कुल्ल शै, अल्लाह की जात के बाद अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत क्या है? रहमत। इसीलिए हामिलीन अर्श, मलाइक, करूबियां अल्लाह ताला को मोमिनीन की मगफिरत के लिए, इनके तौबा की कबूलियत के लिए, इनके और इनकी औलाद के दुखूल जन्नत के लिए जिस चीज का वास्ता देते हैं अल्लाह को, वो क्या है? रहमत है। अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा। हामिलीन अर्श मलाइक आपके लिए अल्लाह से जो दुआ मांग रहे हैं, तो अल्लाह को वास्ता दे रहे हैं कि आपकी जो सबसे बड़ी रहमत और इल्म है, उसके वास्ते रसूलुल्लाह के उम्मती की मग़फ़िरत कर दीजिए। और वादखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। या अल्लाह इनको भी दाखिल कीजिएगा और इनके बाप को भी दाखिल कीजिएगा, अल्लाहुम्मा आमीन। और ए अल्लाह इनकी औलाद ज़ुर्रियत को भी इनके साथ जन्नत में दाखिल कर दीजिएगा। वो किसको इस्तेमाल करते हैं? अल्लाह की रहमत को। अल्लाह कहेंगे भाई रहमत, तू मेरे रहमत की जगह है। अल्लाह कहेंगे अरहमु बिक मन अशाउ मिन इबादी, मैं अपने बंदे पर अपनी रहमत की जिस पर चादर डालना चाहूंगा तेरे अंदर भेज दूंगा। और जहन्नम से कहा कि तू अजाब की जगह है, तेरा कोई कमाल नहीं है कि तू बड़ी है, मुझ पर हत्ताव दे रही है, नहीं, तू मेरे कहरो गजब की जगह है, मेरे इंतकाम की जगह है, जिस पर मैं जिससे इंतकाम लेना चाहूंगा तुमको उसको तुम्हारे अंदर डालूंगा। और अल्लाह ने एक वादा कर लिया दोनों से, असल वो समझाना है, दोनों से वादा कर लिया, जन्नत से भी और जहन्नम से भी, कि दोनों का पेट भरूंगा। अच्छा बाबा, जितने बेईमान हैं, जितने भी जहन्नमी हैं, सब के सब को अल्लाह जहन्नम में डाल देगा।
اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا سورہ قاف میں ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ جہنم میں ڈال دیں گے یہود کو، نصارہ کو، مجوس کو، مشرکین کو، صائبین کو، تمام ملحدین کو، زنادقہ کو، کفار کو، تمام کے تمام کو ڈال دیں گے. اللہ پوچھیں گے وعدہ ہے اللہ کا کہ حلم تلاتی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ جہنم کہے گی حل من مزید، اور لائیے جی، اور دیجیے. اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے، پوچھتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، پوچھتے جائیں گے. ہر سوال کے جواب میں کہے گی حل من مزید. اب جب ہر بار یہ کہے گی حل من مزید، اللہ تعالیٰ ظلم تو کرے گا نہیں کسی بندے پہ کہ جو جہنمی نہیں ہے اس کو زبردستی جی. جیسے کسی ملک میں نے بچپن میں کہاں پڑھا تھا ایک ہندی کی کتاب میں کہانی، اندھی نگری چوپٹ راج ٹکیسر بھاجی ٹکیسر کھاج. آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا شاید جی. تو ایک مجرم تھا ایک بادشاہ کی عدالت میں، کہا کہ بھائی اس کو پھانسی پہ چڑھا دو. اب اس کو لے گئے پھانسی پہ چڑھانے، تو وہ آدمی پتلا دبلا تھا، اس کا پھندا ہی نہ پھنسے گلے. تو کہا اس میں جو سب سے تگڑا موٹا آدمی ہے اسی کو چڑھا دے. تو بے گناہ ایک موٹا تگڑا آدمی تھا، اسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا. تو اللہ کی جناب میں تو ظلم ہوگا نہیں کسی پہ، تو اللہ بے گناہ کو جہنم میں ڈالیں گے نہیں. تو اللہ کیا کریں گے؟ سنو اب اس کو سمجھ لو. اللہ جل مجدہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، صرف سمجھ لو، کریدنے کی کوشش نہ کرنا. اللہ پاک جہنم کے اوپر اپنا پاؤں ڈال دیں گے جی. جہنم کے اوپر اللہ پاک اپنا پاؤں ڈال دیں گے. اب محدثین اس میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کا پاؤں ڈالنا جہنم میں اذلال کے لیے ہوگا. کیا مطلب؟ اذلال کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا. یعنی جہنم کے اندر طغیانی ہوگی، سرکشی ہوگی، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں. تو اللہ تعالی گویا کہ جہنم کی طغیانی کو ختم کرنے کے لیے اپنا پاؤں اس کے اوپر کیا کریں گے جی پاؤں ڈال دیں گے. یعنی جہنم کو ذلیل کرنے کے لیے، زیر کرنے کے لیے. جیسے کسی آدمی کو پکڑ کے پٹک دو اور پٹک کے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دو، تو گویا کہ وہ آدمی اب تمہارے زیر قدم آ گیا، اور اب گویا کہ اس کی اکڑ پھو ختم ہو گئی، زیر ہو گیا. اللہ تعالیٰ اذلال کے لیے جہنم کے اوپر اپنا قدم ڈال دیں گے. اس کی طغیانی قدم الہی کے پرتے ہی ختم ہو جائے گی. اس کا جو طلب ہوگا نا حل من مزید، یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ سکرنے لگے گی. کیا کرے گی؟ پہلے کیا تھا؟ آدمی ڈالو، جیسے غبارے میں پھونکتے جاؤ غبارہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پوری کائنات عالم کو ڈال دو پھر بھی یہ بڑھتا چلا جائے گا. اللہ جب قدم ڈال دیں گے تو یہ سکرنا شروع ہو جائے گا اور حل من مزید کا مطالبہ ترک کر دے گا. اب اس کی زبان سے حل من مزید نہیں نکلے گا. ایک بات، محدثین کا ایک گروپ کہتا ہے کہ اللہ کے اس قدم سے مراد یہ ہے کہ قدم ایک خاص مخلوق کا نام ہے. قدم ایک خاص مخلوق کا نام ہے جو جہنمیوں میں ہوگی. جب یہ حل من مزید کہے گی تو اللہ اس قدم نامی مخلوق کو جہنم میں ڈال دیں گے تو اس کی طغیانی ختم ہو جائے گی اور حل من مزید کا مطالبہ ترک کر دے گی. دو بات. تیسری بات، محدثین کہتے ہیں کہ قدم سے مراد جہنم میں جانے والی آخری جماعت ہے
جب بھی کہا جائے گا تیرا پیٹ بھرا، یہ کہے گی حل من مزید۔ تو جو سب سے آخری گروپ ہوگا اللہ پاک جب اس کو ڈال دیں گے تو یہ حل من مزید کہنا ختم کر دے گی۔ آخری قول محدثین نے کہا کہ قدم سے مراد قدم صدق ہے، قدم صدق۔ ارے بابا ہے نا، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو یہ جو آخری قول ہے فرماتے ہیں اس سے مراد قدم صدق ہے۔ کیا مطلب؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت کبریٰ مراد ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سفارش سے جہنم کے اندر جب ذرہ برابر بھی ایمان والے جتنے لوگ ہوں گے سب نکال لیے جائیں گے، جہنم کو خود بخود تسکین آ جائے گی۔ گویا کہ یہ جہنم کی طغیانی کثرت کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ جہنم کی یہ طغیانی امت محمد کے گناہگار لوگوں کو نکالنے کے لیے ہوگی۔ اس لیے جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سفارش کی بنیاد پر جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، جب وہ سب کے سب شفاعت کی بنیاد پر جہنم سے نکال لیے جائیں گے، جہنم خود بخود تسکین ہو جائے گی اور یہ حل من مزید کا مطالبہ ختم کر دے گی۔ محدثین نے یہ 4 قول نقل کیے ہیں، محدثین نے یہ 4 قول نقل کیے، جو بھی ہو جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو اب جہنم کو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تیرا پیٹ بھر دوں گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ خود بخود جب پیٹ کا ہجوم پھیلاؤ سکڑ جائے گا تو اس کا مطالبہ ختم ہو جائے گا۔ اب بچ گئی جنت، بڑے مزے کی چیز ہے، اس کو بیان کروں کیا نہ کروں؟ سوگے تو نہیں؟ ہاں سنو، ایک بڑی پیاری بات محدثین نے لکھا، جب میں مطالعہ کر رہا تھا، علم تو سمندر ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک کثیر، جنت کو چونکہ بھرنا ہے، جنت کو وعدہ الہی کے تحت بھرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کریں گے اور اس مخلوق کو پیدا کر کے جنت میں داخل کریں گے جنہوں نے کوئی نیکی کا عمل نہیں کیا۔ کوئی محدثین اب آ گئے خوشی منانے کہ معلوم یہ ہوا کہ جنت کا ملنا محض فضل الہی سے ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ گتھی بھی سمجھا دیا آج انہوں نے کہ جنت میں یہ گروپ جو جائے گا جن کو اللہ نے وہاں پیدا کرنا ہے جنت کو بھرنے کے لیے، تو یہ لوگ تو وہاں پیدا ہوں گے عالم آخرت میں، اور وہاں کوئی عمل جنت کا ان سے صادر ہوگا نہیں، تو یہ بغیر کسی عمل کے اللہ کے فضل کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے۔ تو آج بھی تو شریعت مطالبہ کر رہی ہے کہ تم عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤ گے، فضل الہی کی بنیاد پر جنت میں جاؤ گے۔ سمجھ گئے دوستو؟ کیا سمجھ گئے؟ کہ معلوم یہ ہوا کہ جنت کا حصول محض فضل الہی کی بنیاد پر ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اور جہنم میں اللہ اگر کسی کو بھیج دیتا تو ظلم ہو جاتا، اس لیے وہاں جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے اللہ پاک اپنے قدم کو ڈال دیں گے تاکہ اس کا مطالبہ ختم ہو جائے، اور جنت میں ایسا نہیں کریں گے، جنت کے لیے اللہ نئی مخلوق پیدا کریں گے۔ اب محدثین نے ایک اور بات لکھی، محدثین نے لکھا کہ معلوم یہ ہوا کہ پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی احادیث میں تعین آئی کہ 2/3 جنت میں آپ ہوں گے، یعنی دنیا کی جتنی بڑی جنت ہے اللہ پاک کی، اس جنت کی 2/3 جنت کس کے لیے اعلان ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سب کا سب جنت میں چلا جائے گا، اس کے بعد بھی جنت
خالی رہ جائے گی، اس کے بعد بھی جنت خالی رہ جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ذات جس طرح غیر متناہی ہے، اپنی مخلوقات میں اس نے جنت بھی ایسے ہی پیدا کی۔ جنت بھی اس نے اسی لیے کہ پوری دنیا کے لوگ چلے گئے، امت محمد پوری کی پوری 2/3 جنت پہ قبضہ کر لے گی، پھر بھی جنت خالی رہ جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت کے باشی کم ہیں، جنت کے، اس لیے دوستو اللہ کی جنت مانگنے میں کبھی حجاب اور شرم نہ کرنا۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ تم سب کے سب چلے جاؤ گے، پھر بھی جنت خالی رہ جائے گی۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل سے ہم کو، آپ کو، سب کو بغیر حساب کے لے جائے۔ بس بھائی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ قصور کو معاف کر دیجئے، خطا کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، 31 رمضان المبارک گزر گیا، یا اللہ رحمت کا عشرہ بھی چلا گیا اور ہم غفلت میں پڑے رہے، مغفرت کا عشرہ بھی چلا گیا اے اللہ اور ہم غفلت میں سوتے رہے۔ یا اللہ یہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، اے اللہ محض تیری رحمت واسعہ سے، یا اللہ ابھی آپ کی حدیث قدسی پڑھی گئی جس میں آپ نے جنت کو خطاب کیا ہے کہ جنت آپ کی رحمت ہے، تو اے اللہ آپ اپنی ہی رحمت سے اپنی جہنم سے ہمیں بچا لیجئے۔ میرے مالک، میرے مولا، محض اپنے فضل سے ہمارے قلوب کی گندگی کو معرفت کے نور سے بدل دیجئے، یا اللہ ہماری ظلمت کو روشنی سے بدل دیجئے، ہماری معصیت کو اطاعت و عبادت سے بدل دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل کی بنیاد پر، کرم کی بنیاد پر اس مبارک مہینے میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئی اسے معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اور جو بقیے دن ہیں ان بقیے دنوں میں اپنی مرضیات کے مطابق ہمیں اعمال صالحہ کی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، محض اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی تجلیات سے نواز دیجئے۔ حرمین شریفین میں جو ابرار، اخیار، صلحاء، صالحین، صدیقین پر ان گنت لاتعداد آپ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، پروردگار عالم وہ ہم پر بھی نازل کر دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل کی بنیاد پر، کرم کی بنیاد پر ہم سب کو پروردگار عالم ہمارے جسم کے ایک ایک بال کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم تمام کی جائز حاجتوں کو غیب سے پوری فرما دیجئے، تمام مشکلات کو غیب سے حل کر دیجئے۔ اے اللہ وہ تمام خیر و برکات عطا فرما دیجئے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں مانگا، ان تمام شرور و فتن سے بچا لیجئے جس سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ یا اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔